السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کبھی کبھی زندگی میں ہم کسی کو اس حد تک چاہنے لگتے ہیں کہ اس کے بغیر جینا ناممکن سا لگتا ہے۔ ایسا ہی کسی لڑکی کے ساتھ ہوا۔ وہ 8 سال تک ایک لڑکے سے سچے دل سے محبت کرتی رہی۔ ہر دن ہر رات صرف اس کے خیالوں میں جیتی رہی۔ اس لڑکے نے بھی محبت کی، وعدے کیے، خواب بنے، مگر پھر ایک دن اچانک خبر آئی کہ اس لڑکے کی شادی کسی اور سے ہو گئی۔ یہ کہانی حقیقی اور میرے بہت ہی قریبی جاننے والے کی ہے۔ انہوں نے اپنا نام بتانے سے منع کیا ہے، لیکن یہ کہانی ان کی اپنی زبان ہے۔ بہت پہلے کی بات ہے، میری زندگی میں ایک ایسا شخص آیا جسے میں دل و جان سے چاہتی تھی۔ 8 سال ہماری محبت چلی۔ ہم ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے۔ میری اس کی فیملی کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن پھر ایک ایسا لمحہ آیا جب اس کے گھر والوں نے اسے مجبور کیا کہ وہ کہیں اور شادی کرے۔ جب اس کی شادی کہیں اور ہوئی تو میرا دل ٹوٹ گیا، بکھر گیا۔ اتنا ٹوٹا کہ نہ میں کھانا کھاتی، نہ سو پاتی، نہ کہیں جاتی، نہ کسی سے بات کرتی۔ ہر وقت میری آنکھوں میں آنسو رہتے تھے۔ میں اسے ہر وقت بد دعا دیتی کہ میرے ساتھ اس نے ایسا کیوں کیا۔ ذہن میں بہت سارے سوال تھے، بہت سارے سوالوں میں الجھی ہوئی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے زندگی یہیں ختم ہو چکی ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آیا کہ یہ سب کچھ اس کا قصور نہیں، یہ سب قسمت کا کمال تھا۔ شاید وہ میرے نصیب کا حصہ نہیں تھا۔ پھر میری زندگی میں ایک اور شخص آیا جس نے میرے سارے آنسو پونچھے اور مجھے خوشیاں دی۔ مجھے لگا جیسے اللہ نے بہتر لے کر بہترین دے دیا۔ آہستہ آہستہ میری زندگی بدلنے لگی۔ میں غموں سے خوشیوں کی طرف جا رہی تھی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ کہانی دوبارہ دہرا رہی ہے۔ میں اپنی زندگی جیتے جا رہی تھی۔ میرا پچھلا درد بھولا تو نہیں تھا، مگر میرے زخموں پر مرہم لگ گیا تھا۔ اس نے مجھے اتنی محبت دی کہ میں سب کچھ بھلا بیٹھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے نصیب میں کیا لکھا ہے، بس اتنا جانتی تھی کہ محبت میرے ساتھ ہے۔ اس نے زندگی بھر ساتھ نبھانے کے وعدے کیے، شادی کا وعدہ کیا۔ میرا بس اتنا قصور تھا کہ میں نے اسے اپنا سارا ماضی بتایا تھا، جو کچھ میرے ساتھ گزرا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس کے دل میں کوئی بات ٹھیک نہیں ہے، پر پھر بھی ایک خواب سجا کر دوبارہ سے ایک خواب سجا کر بیٹھ گئی۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ وہ بھی بدل گیا۔ اس کی زندگی میں کچھ ایسا ہوا کہ اس نے سارے الزامات مجھ پر ڈال دیے اور اپنی جان چھڑا لی۔ حالانکہ میرے ساتھ بہت پہلے یہ سب کچھ ہو چکا تھا، لیکن میں بھول گئی تھی کہ دوبارہ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ مجھے لگا کہ جب ایک دکھ زندگی میں آتا ہے تو وہ بس ایک بار ہی آتا ہے، دوسری بار اسے خوشیاں ملتی ہیں، اسے اس سے بہترین مل جاتا ہے۔ میرے ساتھ حالانکہ یہ بہت پہلے ہو چکا تھا، اس لیے میں بہت ڈرتی تھی اسے کھونے سے۔ میری زندگی پھر سے وہی دکھ نہ دہرائے جو میں پہلے برداشت کر چکی تھی۔ اس لیے
میں اس کی ہر بات مانتی تھی، ہر وہ کام کرتی تھی جو اسے پسند تھا، اپنی ہر پسند ناپسند کو پیچھے رکھ کر اس کو اہمیت دی۔ میں نے اسے بہت منایا، کہا کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن اس نے کہا کہ وہ میرے ساتھ نہیں چل سکتا، تم کہیں اور شادی کر لو، جہاں تمہارے گھر والے کہتے ہیں وہیں شادی کر لو۔ وہ شخص جو مجھ سے محبت کرتا تھا، میرے گھر والوں کو قبول کرتا تھا، ایک دم سے وہ بدل گیا۔ میں جو پہلی بار ٹوٹ چکی تھی، وہی درد مجھے دوبارہ گھیر رہا تھا۔ میں بے بس اور بکھری ہوئی تھی، میری آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے۔ میں نے دعائیں کی، وظیفے کیے، ہر علاج کیا، لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ مجھے جس نے جو کچھ بتایا میں وہ کرتی گئی، پڑھتی گئی، ہر عامل کے پاس گئی، ہر وظیفہ کیا، ہر ممکن سے ناممکن تک کا سفر کیا، کوشش کی کہ شاید اس چیز سے وہ مان جائے، شاید یہ کرنے سے وہ مان جائے۔ اس کی منتیں کی، لیکن پھر ایک دن اس نے مجھے بلاک کر دیا۔ میں بہت روتی رہی، کہتی رہی کہ مجھے بلاک نہ کرو، مجھ سے رابطہ تو رکھو۔ میں نے کہا میں تم سے کچھ نہیں مانگتی، بس میرے ساتھ رہو، نہ میں تم سے کہوں گی کہ مجھ سے شادی کرو، نہ میں کہوں گی کہ میرے ساتھ زندگی گزارو۔ میں سمجھ نہیں پائی کہ ایسا کیا ہوا کہ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگا، میرا کیا قصور تھا۔ میں اس کی بات مانتی رہی، لیکن اس نے میری ایک نہ مانی۔ میں نے اسے اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے بھی دیے، اسے سمجھاتی رہی۔ میں نے سوچا کہ دل پتھر کے بھی سخت نہیں ہوتے، مگر آج مجھے یقین ہو گیا کہ دنیا میں ایسے پتھر دل بھی ہوتے ہیں کہ وہ بہت سخت ہوتے ہیں، پتھر سے بھی سخت۔ میں جتنا بھی رونا تھا اس دوران روئی۔ میں شاید اپنی پوری زندگی میں اتنا نہیں روئی، میں شاید اس پہلی محبت پر بھی اتنا نہیں روئی جو اب روئی، کیونکہ اس بار میں ٹوٹی نہیں تھی، چکنا چور ہو گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے آسمان پر لے جا کر زمین پر پٹک دیا۔ جب ایک شیشہ زمین پر زور سے گرایا جاتا ہے اور وہ چور چور ہو جاتا ہے، اسی طرح اس نے میری حالت کی۔ میں ایک بند کمرے تک رہ گئی، ہر وقت روتی رہتی۔ اتنا دکھ، اتنا درد کسی نے مجھے نہ دیا جو اس نے مجھے دیا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر مجھے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا پڑا۔ میں 5 وقت کی نماز پڑھنے لگی۔ میں سجدوں میں آ کر رب کے حضور دل کی باتیں کہتی۔ میں کئی گھنٹے آنسو بہاتی۔ لوگ 10 منٹ سجدے میں نہیں رہ سکتے، میں آدھا گھنٹہ، پورا گھنٹہ سجدوں میں روتی رہی، یہاں تک کہ جائے نماز اتنا گیلا ہو جاتا کہ میں خود سوچتی رہتی کہ کیا میں اتنا رو گئی۔ پوری رات روتی رہتی، لیکن گھر والوں سے چپ، خاموشی سے، چپکے سے۔ میری ماں مجھے دیکھتی، وہ سمجھ جاتی کہ آج یہ بہت روئی ہے، وہ میری وجہ سے تکلیف میں تھی۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے ان سے چھپانا شروع کر دیا۔ میں جتنا بھی رونا ہوتا تھا رات کو رو لیتی۔ میں نے نماز پڑھنا شروع کی، 5 وقت کی نماز۔ آہستہ آہستہ میں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا۔ میں نے درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ مجھے کسی نے نہیں بتایا،
میں نے کوئی ویڈیو نہیں دیکھی، مجھے کوئی بری عورت نہیں ملی، میرے ساتھ کوئی ایسا معجزہ نہیں ہوا کہ کسی نے مجھے کہا ہو کہ تم درود پاک پڑھو۔ درود پاک کا خیال اللہ پاک نے میرے دل میں ڈالا، کیونکہ مجھے صبر چاہیے تھا۔ میں ہر وقت یہی دعا کرتی تھی کہ مجھے صبر کب آئے گا، میں کب صحیح ہوں گی، میں کب اپنی زندگی کی طرف لوٹ پاؤں گا۔ کسی نے مجھے نہیں بتایا، میں نے خود اللہ کی مدد سے یہ راستہ پا لیا۔ میں اللہ کی طرف لوٹ گئی، اس نے مجھے سنبھالا، میری ہمت بڑھائی۔ اللہ پاک نے مجھے ایسے چلایا جیسے کوئی انگلی پکڑ کر چلاتا ہے۔ لوگ دن رات کو سوئے ہوتے اور میں تنہا راتوں میں اکیلی چھت پر بیٹھ کے آسمان کی طرف دیکھ کر ہزاروں سوال دل میں لے کر روتی رہتی اور کہتی، اے اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ میرے دکھ کب ختم ہوں گے؟ میں اللہ کے آگے ہاتھ جوڑتی، جولی پھیلاتی کہ اے اللہ اگر وہ میرے نصیب میں نہیں تو اس دکھ کو بھی ختم کر دے، مجھے صبر کب آئے گا؟ اب مجھے صبر آ چکا ہے، میں جانتی ہوں کہ جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے وہی سب سے بہتر ہوتا ہے۔ میں سمجھ گئی ہوں کہ زندگی میں ہر کوئی بدل سکتا ہے، مگر اللہ کی محبت کبھی نہیں بدلتی۔ اب میں اکیلی ضرور ہوں مگر مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ میری زندگی میں درود پاک کی برکت ہے جو میرے دل کو سکون دیتی ہے۔ میں نے چھوٹا درود پاک شروع کیا، استغفار پڑھا، روزانہ کی تعداد فکس کر لی کہ اتنی تعداد مجھے روز پڑھنی ہے، اور اسی چکر میں مجھے عادت ہو گئی۔